اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام ذریعہ کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے کر جاؤ۔ تو حرام ذریعے سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے، جیسے کہ گانا، ناچنا، سینما وغیرہ یا دیگر جو بھی غیر شرعی معاملات ہیں، جیسے آج کل لوگ ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، تو یہ سب کام جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور ان کی کمائی جو ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے لے کر نہ جاؤ، یعنی ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا بھی حرام ہے اور ان کا ناجائز ذریعوں پر حکام کی مدد لینا بھی جرم ہے۔ یعنی ایک بندہ طاقتور ہے تو وہ کسی غریب کا مال جو ہے وہ چھین لیتا ہے اور وہ مقدمہ دائر کر دیتا ہے کہ اس نے میرا مال چھینا ہے، تو چھیننے والا جو ہے وہ کسی بڑے افسر کے پاس جا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو یہ بھی جرم ہے اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو مال چھین کر ان کا مقدمہ جو ہے وہ حکام کے پاس لے کر نہ جاؤ کہ میں نے جو کچھ کر لیا ہے اب میری اس سے جان چھڑواؤ، تو فیصلہ میرے حق میں کر دو، تو یہ کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع ہے۔ آگے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی وکالت کرنا، جھوٹے فتوے دینا، جھوٹے مقدمے کی پیروی کی کوشش کرنا اور اس کے بدلے میں جو اجرت ملے گی وہ سب کچھ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر غلطی سے اسے سچا سمجھا تو حرام نہیں، یعنی ایک بندہ ہے اسے علم ہی نہیں ہے اس معاملے کے بارے میں، تو وہ اگر گواہی دے دے یا مسئلہ بیان کر دے جیسے اس نے سنا ہے، تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں بلکہ اس نے میرے سے جھوٹ بول کر اپنے حق میں فیصلہ جو ہے وہ کروا لیا ہے، تو جب دوسرے بندے کی وہ بات سنے تو پھر معاملہ اس کو کلیئر نظر آئے کہ یہ پہلے بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اب بات جو ہے یہ ایسے ہے، تو اب جو پہلے اس نے مسئلہ بتا دیا ہے، ایک طرف سے بات سن، انل اہلہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کیوں ہے، سورج کی طرح ہمیشہ ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ تو اس کے جواب میں اس کا فائدہ بتایا گیا، نہ کہ گھٹنے بڑھنے کی وجہ، کیونکہ یہ جواب زیادہ مفید تھا۔ یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ یہ چاند کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے پہلی رات کا چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں چاند بھی موٹا ہوتا جاتا ہے، جب 14ویں کا جات ہوتا ہے تو پورا صحیح نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا وجہ ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ ایک جیسا ہی صبح کو نکلتا ہے، اسی طرح پورے کا پورا ہی شام کو جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، بس اس کی روشنی جو ہے وہ تیز اور کم ہوتی ہے، صبح کے وقت تھوڑی مدھم ہوتی ہے، دوپہر کے وقت فل تیز ہوتا ہے، شام کو پھر کم ہو جاتی ہے۔
تو یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رب کا قرآن ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے یہ وقت کی علامتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے کاروبار چاند کی تاریخوں کے حوالے سے ہونے چاہیے کہ رب نے چاند کو وقت کی علامت بنایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قمری مہینے شمسی مہینوں سے افضل ہیں۔ قمری مہینے یہ چاند والے ہیں اور شمسی یہ جو انگریزی مہینے ہیں، تو جو چاند والے مہینے یہ دوسرے مہینوں سے افضل ہیں، کہ قمری مہینوں کی جنتری آسمان پر ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ہے، چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہ اللہ کی قدرت کے حوالے ہے۔ تو یہ اس لیے افضل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دوسرے مہینے اس لیے افضل نہیں کہ وہ دنیا داروں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ چاند سے ہی تاریخ کا کچھ نہ کچھ پتہ لگ جاتا ہے، اور شمسی مہینوں کی جنتری صرف زمین پر ہے، یعنی یہ زمین والوں نے تیار کی ہوئی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بلائی نہیں کہ گھروں میں بیٹھ رہو اور ان کو اپنی پشت کے پیچھے چھوڑ دو، پھینک دو۔ شان نزول اس آیت مبارکہ یہ ہے کہ کفار عرب احرام کی حالت میں گھر میں دروازے سے جانا گناہ سمجھتے تھے، یعنی اہل مکہ جب طواف کعبہ کے لیے احرام باندھتے تھے تو وہ اپنے گھر کے مین دروازے سے جانا جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے، تو وہ دیواروں کو پھلانگ کر مکہ کی طرف جاتے تھے، حرم پاک کی طرف جاتے تھے طواف کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھت کے راستے سے جانا یا دیواریں پھلانگ کر جانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وہ اپنے گھروں کے پیچھے سے آتے تھے، یعنی کبھی دیوار پھلانگی، کبھی چھت پہ گئے دوسری چھت کی طرف، اور دوسرے گھر سے پھر حرم پاک میں چلے گئے طواف کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنا مین دروازہ چھوڑ کر دیواریں پھلانگتے رہنا یا دوسروں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کے گھروں سے کعبہ کی طرف جانا، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہی ہے کہ تم اپنے سیدھے دروازے سے اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ تو اسے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانت کے ناجائز سمجھنا یہ گناہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لغو کاموں کا ثواب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی اپنی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی نیا کام شروع کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثواب ہر اس جائز